فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، فرمایا کہ یہ آیات جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، تلاوت کی جا رہی ہیں، یہ اس کتاب کی آیات ہے جو حکمت سے بھری ہوئی ہے، حکمت سے بھری کتاب کی آیات ہے۔ حکمت بمعنی حکم بھی لے سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی، حکمت بمعنی بردباری بھی لے سکتے ہیں، حکمت بمعنی دانائی بھی لے سکتے ہیں، کہ یہ وہ لاریب کتاب ہے، حکمت سے بھری کتاب کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے بندے پر اتاری۔ اور فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کہ لوگوں کو تعجب ہوا اس بات کے اوپر کہ ہم نے انہی میں سے، انہی کے جنس میں سے ایک ایسا نوجوان، ایک شخص، اس کی طرف ہم نے وحی بھیجی جو انہی میں سے تھا۔ مشرکین مکہ اس بات کے اوپر تعجب کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے کوئی رسول بھیجنا ہوتا، پیغمبر بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا، تم تو ہمارے طرح انسان ہو، تمہیں رسول بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اعتراض یہ کیا کہ تمہارے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے جو تمہارے ارد گرد گھومتے رہیں اور تمہاری رسالت کی تصدیق کرے، یا تمہارے اوپر آسمان سے ڈائریکٹ اس طرح آیتیں اترتی اور ہم دیکھتے۔ اور اعتراض یہ کیا ما لہذا الرسول، کہ یہ کیسا رسول ہے، یاکلہ الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور یہ بازاروں کے اندر چلتا پھرتا ہے۔ یہ ان کا اعتراض تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اعتراض کیا تھا؟ پیغمبر بشر نہیں ہو سکتا۔ آج دیکھ لیں، آج معاملہ الٹ ہے، آج کہتے ہیں کہ پیغمبر بشر نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر تو ہے، وہ نبوت کے انکاری تھے، بشریت کے اقرار انہوں نے اس لیے کیا کہ سامنے دیکھ رہے ہیں، گھومتا پھرتا ہے، سوتا بھی ہے، ہماری طرح گوشت پوست کا آدمی ہے، اور آج کہتے ہیں کہ پیغمبر تو ہے لیکن بشر نہیں ہے۔ بات وہی ہے، ایک بات کا انہوں نے انکار کیا، ایک بات کا انہوں نے انکار کیا، لیکن انہوں نے کلمہ نہ پڑھ کے انکار کیا، انہوں نے کلمے کے ساتھ انکار کیا، اور غلو کے اندر اتنا آگے بڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اتنا آگے بڑھے کہ ان کو، جیسا کہ پچھلی اقوام کے اندر یہود و نصارہ کہ جن کے اندر یہ ذات کا شرک پایا جاتا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، فقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نور من نور اللہ، براہ راست اللہ کی ذات کا حصہ بنا دیا، اللہ کی ذات کا حصہ ٹھہرا دیا، اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ اور یہ اتنی سخت بات ہے، اتنی سخت بات ہے کہ قرآن کریم اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ ان کا قول یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے۔ اور مالک نے ارشاد فرمایا لقد جئتم شیئا عدا، یقیناً تم بہت بری بات لے کر آئے ہو، بہت بھاری بات لے کر آئے ہو۔ اس بات کے اوپر مالک ارشاد فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ قریب ہے کہ اس قول کے اوپر، اس بات کے اوپر آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس بات کے اوپر، کون سی بات کے اوپر؟ انداؤ الرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد گڑ لیا ہے۔ یہ عقیدہ ہے ان کا کہ رحمان بھی اولاد رکھتا ہے۔ یہ کتنی سخت بات ہے؟ فرمایا اتنی سخت بات ہے کہ کوئی بعید نہیں کہ یہ آسمان پھٹ پڑے، یہ زمین شق ہو جائے، اور یہ جتنے بڑے بڑے پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں اس بات کے اوپر۔ اتنی بھاری بات لے کر آئے ہیں یہ۔ تو اب دیکھیں کتنے دلیر لوگ ہیں، کتنے دلیر لوگ ہیں کہ جس بات کے اوپر مالک فرماتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، انسان کو کچھ نہیں ہوتا، یہ اپنی جگہ قائم ہے۔ حدیث قدسی کے اندر فرمایا شتمنی ابن آدم، کہ جب آدم کا بچہ اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، فرمایا مجھے گالی دیتا ہے، گالی دینے کے مترادف ہے۔
اتنے دلیر لوگ ہیں یہ. تو کیا سوال ہے میرا کہ کیا انہوں نے سورہ یونس کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے شخص کی طرف وہی بھیجی کہ جو تم ہی میں سے ہے، تمہاری جنس کا ہے، کہتے ہیں نور کا ہے، بشر نہ کہو، نور کا ہے. اللہ رب العزت فرمائے کہ قل ان سے کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، انسان ہوں. یوحی الیہ، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، بس یہ فرق ہے. مجھ تک وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی. میں تمہاری طرح انسان ہوں، یہ کہتے ہیں نہیں کہنا انسان، نور کے ہیں. پہلے اللہ پر بہتان لگایا کہ اللہ نور کے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذات کا حصہ ہے. پہلے اللہ پر بہتان لگایا اور پھر اس طرح اللہ کے ذات میں شرک کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ذات کا حصہ بنا دیا. اس طرح شرک کا ارتکاب کیا اللہ کی ذات کے اندر، اور اتنی سخت بات کے باوجود یہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنی بات کے اوپر. آج آپ دیکھتے ہیں ہر گلی ہر محلے سے یہ جلسے جلوس نکلتے ہیں اور ہر سال بتدریج اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، جدت آتی ہے. اگر پہلے سوگ منایا جاتا تھا اب جشن منایا جاتا ہے. پہلے اگر خاموشی سے سارے معاملات ہوتے تھے اب ڈھول بھاجوں کے ساتھ ہوتے ہیں. جتنا وقت گزرتا ہے اتنا ہی ڈول بڑھتا جاتا ہے. پہلے ایک ڈول تھا اب 4 ڈول ہیں، اگلے سال 6 ڈول ہوں گے. پہلے ایک اسپیکر لگاتے تھے اب ہر گلی کے اندر اسپیکر لگ گیا ہے، ہر مکان ہر بلڈنگ کے اوپر چراغا ہو گیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ نور والے آئے ہیں، نور والے آئے ہیں، نور لے کر آئے ہیں. مالک فرماتا ہے بشر ہے، یہ کہتے ہیں نور لے کر آئے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں حاضر و ناظر ہیں، اور ان دنوں میں پھر نعرہ لگاتے ہیں کہ آمد ہے، رسول کی آمد ہے، سرکار کی آمد ہے. جب ایک شخص موجود ہے تو پھر آمد کیسی؟ اور جب ایک شخص نور کے ہیں تو ولادت کیسی؟ یہ اتنے کنفیوز لوگ ہیں، یہ خود ان کو اپنے عقائد کے متعلق سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سا عقیدہ درست ہے، کون سی بات صحیح ہے، کس بات کے اوپر ڈٹا جائے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ ولادت کا دن ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ نور کے ہیں. خود کنفیوز ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، ہمیں کیا بولنا چاہیے، کون سا عقیدہ اپنانا چاہیے. اور تو اور آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ جس دن کو بنیاد بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اتفاق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کے اوپر ان کے اپنے شیخ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور یہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اپنے شیخ کی بھی بات کو نہیں مانتے، اللہ رب العزت کی کتاب، نبی علیہ السلام کی احادیث کو تو نہیں مانتے، جس کو اپنا اکابر مانتے ہیں اس کی بھی بات کو جھٹلا دیا. وہ مسئلہ جو اختلافی ہے، کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 9، کوئی کہتا ہے 11، کوئی کہتا ہے 17 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. اور وہ دن جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن، سب کا اتفاق ہے. تمام ذخیرہ احادیث اٹھا کر دیکھ لیجئے، تواریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر جگہ آپ کو یہ بات ملے گی کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. تو 12 ربیع الاول کو مدینہ کے اندر کیا حالات تھے، کیسا ماحول تھا؟ صحابہ اکرام رو رہے تھے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پریشانی کے عالم میں تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ننگی تلوار لے کر گھوم رہے تھے کہ کوئی یہ نہ کہنا کہ محمد وفات پا گئے ہیں. ایک سوگ کا عالم تھا. آج یہ کہتے ہیں جشن مناؤ، جشن عید میلاد النبی. اس دن جس دن صحابہ کرام غم کے اندر تھے اس دن یہ جشن مناتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. اور ایک اور نرالا قانون جو انہوں نے بنایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں اول تو یہ جنم دن منانا، سالگرہ منانا اور برسی منانا یہ تو اسلام کے اندر ہے ہی نہیں. لیکن بدقسمتی سے ہندوؤں سے ورثے کے اندر ہمیں یہ چیز ملی ہے. یہ سالگرہ منانا، جنم دن منانا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر رائج ہو گیا ہے. لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ یہ سالگرہ جو نہیں منانا چاہیے وہ بھی اس وقت تک مناتے ہیں جب تک کہ انسان حیات رہتا ہے.
مرنے کے بعد اس کی برسی مناتے ہیں ہر سال، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک نرالا انہوں نے قانون بنایا ہے کہ وفات کے بھی 1400 سال بعد یہ ولادت کا دن مناتے ہیں۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے ان کے عقائد ہیں، دیکھیں۔ اور ان کے اشعار سنیں آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کہتے ہیں کہ اس دن سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، شرم کا مقام ہے ان کا یہ جملہ، دیکھیے کہ ابلیس کے سوا سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس دن کس نے خوشی منائی تھی؟ اس دن تو مدینہ کے مجوسیوں نے خوشیاں منائی تھی، یہودیوں نے خوشیاں منائی تھی، منافقین نے خوشیاں منائی تھی، مسلمان تو رو رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار اسی بات پر نکالی تھی کہ منافقین خوش ہو رہے تھے، ان کی خوشی ان سے برداشت نہ ہوئی، ان سے رہا نہ گیا، اور وہ اتنے غصے کے اندر آ گئے کہ وہ اس حقیقت کو بلا بیٹھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنی ہے، اور تلوار نکالی کہ کوئی شخص یہ نہ کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے۔ یہ بات اسی لیے تو انہوں نے کہی تھی، ان کی خوشی کو دیکھ کر کہ یہ کیسے لوگ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے اوپر یہ خوش ہو رہے، جشن منا رہے۔ آج کہتے ہیں ابلیس کے سوا سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس ہی خوشی منا رہا تھا، یاد رکھیے اس دن ابلیس ہی خوش تھا، ایمان والے تو غمزدہ تھے، پریشان تھے۔ اور اگر ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور صرف ایک بات کے اوپر غور کیا جائے کہ ایک ہی دن ولادت ہوئی، پیدا ہوئے، اور اسی دن وفات ہو گئی، یہ بھی مان لیا جائے، تو اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ یہ کتنا بڑا سانحہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن وفات ہوئی ہے۔ اس بات کے اوپر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا۔ تو چلو یہی سوچ کر اس دن کو موقوف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے کہ اس دن تو وفات بھی ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک غم کا سمے تھا، تو ہم کیوں جشن منائیں، کیوں ایسا کریں؟ آج تو محلے کے اندر بھی اگر کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے تو اگر دوسرے گھر میں شادی ہوتی ہے تو اپنا ٹیپ ویپ بند کر دیتے ہیں، لائٹیں وائٹیں بجھا دیتے ہیں، بولتے ہیں برابر میں میت ہوئی ہے۔ تو اخلاقی طور پر اس حد تک گر گئے ہیں کہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ اس دن تو ابو بکر رو رہے تھے، عمر رو رہے تھے، عثمان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، علی رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، ہم کیوں جشن منائیں اس دن؟ اگر سنت ہی زندہ کرنی ہے تو رویا جائے اس دن، روئے اس دن۔ اس دن کو اگر یاد کرنا ہے، اول تو یاد نہیں کرنا، اول تو اسلام کے اندر یہ معاملہ ہے ہی نہیں، 3 دن سے زیادہ تو سوگ ہی نہیں ہے، لیکن اگر کرنا بھی ہے تو سوگ مناؤ، لیکن نہیں، قرآن اور حدیث کے ساتھ اختلاف رکھنا ہے، یہ بات طے ہے میرے بھائیوں۔ وجہ کیا ہے؟ محبت کے اندر حد سے بڑھ گئے، حد سے بڑھ گئے ہیں محبت کے اندر۔ جو کام یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا وہی آج بدقسمتی سے اس امت مسلمہ کے اندر آ گیا، اور یہ بھی اسی ڈگر پہ چل پڑے ہیں جس پر پچھلی قومیں چلی ہیں میرے بھائیوں۔